نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے بھی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مدینہ منورہ سے ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اور کیسے عید کے دن گزر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے حسد، جلن، مطلب جو دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ جو ایک دوسرے سے ہم لوگ حسد کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، ان سب کی بھی قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جن کے ساتھ ہماری کوئی ان بن ہوئی ہے، ان سب کو معاف کر کے ان سے مل جل کے ان سے اچھے تعلقات بنا کے آگے بڑھے۔ اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فرمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، حج عمرے کی ساتھ نصیب کرے، اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو، اور جو پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کرے، جو غمگین ہیں ان سب کے غم دور کرے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین ہیں ان والدین کی سب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دونوں میں سے ایک یا دونوں فوت ہو گئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے۔ آج کے بھی لوگ میں ڈیلی روٹین کے ساتھ آج ترجمہ قرآن شریف کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہے 105 تک آیت تک، 105 آیت تک، 100 آیت سے 105 آیت تک۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگوں ان سے وہ علم سیکھتے اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت برے چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے یہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ تم کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنے رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بالکل حقیقت ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ کی 101 سے 105 آیت تک ترجمہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف، قرآن شریف کا ترجمہ اور 5 وقت نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور زیادہ ذکر اللہ کا، جتنا زیادہ ذکر کریں گے اللہ اتنا ہی ہمیں یاد کرے گا، اور ہمیں اتنا ہی فضل عطا کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ شکر اور صبر اور شکر دونوں بہت اچھی چیزیں ہیں،
اور ان دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، صبر اور شکر، صبر اور شکر. اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو لیے آسانی کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے. اور میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں. اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں، یوٹیوب ان کو بھی کہیں سبسکرائب کریں. اور اپنا خیال کیجیے گا. السلام علیکم. دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.